بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب صلیبی عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس پر تھا، تب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے والے فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج سمیت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے حکم پر لبیک کہا اور 5000 کا لشکر لے کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ بیت المقدس پہنچنے پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نمائندوں کے ہاتھ صلیبیوں کے پاس ایک خط بھیجا، جس میں لکھا تھا: سلامتی ہے ہر اس انسان پر جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور ایمان لایا اللہ پر اور تسلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو اور مسلمان ہو جاؤ، اور تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے اور اللہ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے۔ اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو تمہارا خون ہم پر حرام ہو جائے گا اور تم ہمارے بھائیوں میں ہوں گے، اور اگر تم نے ان باتوں سے انکار کر دیا تو تم کو ہمیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج لایا ہوں کہ اسے موت ایسی ہی پسند ہے جیسے کہ تمہیں شراب، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں انشاءاللہ اس وقت تک نہیں پلٹوں گا جب تک کہ تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں۔ صلیبیوں نے اس شرط میں لکھی دونوں باتوں کا انکار کر دیا، جس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 40 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر صلیبی اس شرط پر صلح کرنے کو راضی ہو گئے کہ ہمیں اپنا امیر دکھا دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کا فاتح کون ہے، اگر وہی ہوا تو ہم تمہیں چابی دے دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا بچہ بچہ بھی آخری دم تک تم سے لڑے گا اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سارے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آپ نے سب کو سلام کیا، نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد جب بیت المقدس جانے کے لیے اونٹ پر سوار ہوئے، اس وقت آپ کے بدن پر جو کرتا تھا اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ جب رومیوں کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہمارے امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں، تو رومیوں کے سارے بڑے سردار اپنے پوپ کے ساتھ آ گئے۔ پوپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوپ کے سامنے گئے تو پوپ نے چیخ چیخ کر کہنے لگا: خدا کی قسم یہ شخص وہی ہے جس کی فطرت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ہمارا شہر فتح ہوگا۔ اپنے پوپ کی یہ بات سن کر رومیوں نے دروازہ کھول دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامے پر دستخط کیا۔ اس صلح نامہ میں لکھا تھا کہ صلیبی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے بدلے مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ صلیبیوں کی جان بخش دیں، اور صلیبیوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں اور چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 15 ہجری کو فتح ہوا اور 490 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے عیسائیوں نے پھر سے حملہ کر دیا اور 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور بیت المقدس کو فتح کر کے اس پر
51 سال تک قابض رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو صلیبیوں سے دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد 1914 عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بیت المقدس ایک بار پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور اب یہودی بیت المقدس پر قابض ہو کر اسے گرانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر سے بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔